اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے کہ مکمل درود پاک پڑھا کرو، اور مکمل درود کی وضاحت بھی فرمائی کہ جو ذات اقدس پر بھی ہو اور حضور کی آل پر بھی ہو۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو صاحبزادے عطا فرمائے، شہزادے عطا فرمائے، بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی حکمت قدرت کہ نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادگان بعض نے 2 اور بعض نے 3، یعنی کتب کے اندر درج ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے شہزادوں کی تعداد 2 ہے، ایک قول کے مطابق 3 ہے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتدائی عمر میں ہی پردہ دے دیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور صحیح بخاری کتاب الادب کی ایک حدیث یہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ اس میں بھی اللہ کریم کی حکمت یہ تھی کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضور کے شہزادوں کو چھوٹی عمر میں ہی اپنے دربار میں واپس بلا لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اور صحابی فرماتے ہیں اگر اللہ کے دربار میں یہ مقدر ہوتا، طے ہوتا کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہونا ہے، تو سرکار علیہ السلام کے صاحبزادوں کو اللہ بڑی عمر دیتا تاکہ وہ حضور کے وصال فرمانے کے بعد منصب نبوت پر فائز ہوتے۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب جان عالم علیہ السلام کا پاکیزہ مطہر خون حضور کے شہزادے نبی نہیں ہے، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، تو پھر اور کسی کی کیا مجال ہے کہ ایسا دعویٰ کرتا پھرے کہ ہم بھی نبی ہیں؟ آقا ہمارے آخری نبی ہیں۔ سمجھا کہ جناب اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو 4 شہزادیاں عطا فرمائی۔ کتنی؟ اور چاروں شہزادیاں حضور علیہ السلام کی سگی شہزادیاں، نور زادیاں شہزادیاں۔ میں اکثر حدیث سنایا کرتا ہوں، مسند الفردوس میں ہے، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، فرمایا بیٹیوں سے پیار کرو، یہ نرم دل ہوتی ہیں، ان کا خیال کرو، ان سے محبت کرو، کیونکہ میں بیٹیوں والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں بیٹیوں والا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں بیٹی والا ہوں، بلکہ بیٹی والا ہوں۔ اسی طرح وہ مشہور حدیث جسے حافظ الحدیث ہیثمی نے مجموع الزوائد میں مناقب والے چیپٹر میں اور اس کی 9ویں جلد میں لکھا ہے کہ سید عالم علیہ السلام عصر کی آخری رکعت میں تھے کہ شہزادے حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منورین صفتین منورین، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ وہ حضور کی پشت انور پہ سوار ہو گئے، کریم نے نماز مکمل کی، نماز کے بعد رخ انور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف کیا اور فرمایا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ جو نانا اور نانی، والد اور والدہ، ماسیوں اور ماموں، پھپھی اور چاچے کے اعتبار سے تم سے بہتر ہیں۔ پھر خود فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں، پھر فرمایا ان کے نانا سید الانبیاء، ان کی نانی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، ان کی والدہ حضرت بطول زہرا، ان کے والد علی المرتضیٰ، ان کی پھپھی ام ہانی جو مولا علی مشکل کشا کی ہمشیرہ پاک ہیں، اور ان کا چاچا جعفر طیار ہے۔ اور آگے جو بات فرمائی جس کے لیے ہم نے یہ برکت کے لیے حدیث مفہوماً شروع کی ہے، اس میں فرمایا ان کی ماسیاں، اور پھر آگے حضور نے نام لیے، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم، سیدہ طیبہ طاہرہ رقیہ، اور سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔
آگے پتہ کیا فرمایا؟ یہ 3 نام لے کر فرمایا رسول اللہ کی بیٹیاں. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں میں، رسول اللہ کی بیٹیاں. تو حضور تو خود فرما رہے ہیں یہ میری بیٹیاں. اور یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ جب قرآن میں حکم نازل ہو گیا کہ ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے، جیسے ہمارے یہاں عزیز برادری رشتہ داری میں بے اولاد بھائی کو، بہن کو کوئی بھائی یا بہن اپنا بیٹا دے دیتے ہیں، تو اس کی ولدیت کے خانے میں اصل باپ کا نام آئے گا، جس نے اس کو لیا ہے اس کا نام نہیں آئے گا. تو جب قرآن کی روح سے یہ مسئلہ ہو گیا اور اب یہ حرام ہے، یہ معمولی سی بات بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس سے منع کر دیا. بس اتنا مسئلہ سمجھ جائیں کہ مسجد نبوی کے مصلی پر بیٹھ کر حضور ان 3 شہزادیوں کے نام لے کر فرماتے ہیں رسول اللہ کی بیٹیاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے کسی ابہام میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کدھر فیس بک کی مذہب چل پڑے ہیں جو دنیا کا جھوٹ ہے، اور ہمارے بندے بھی 1 سائیڈڈ کاروائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ذمہ داری سے عرض کر رہے ہیں، قرآن کے مزاج سے، احادیث طیبات سے، کتب تواریخ سے اور غیروں کی کتابوں سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہمارے کریم کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں حضور کی سگی بیٹیاں ہیں. آواز آپ کی بڑی کمزور ہے، سمجھا رہی ہے بات کی؟ یہ مسئلے سمجھنے بھی بڑے ضروری ہیں. آگے بڑھیے. یہ بات کیوں چلی کہ شہزادے وصال فرما گئے، یہ 4 شہزادیاں موجود ہیں. اب کافر بغلیں بجا رہے ہیں کہ آگے نسل کا سلسلہ بیٹوں سے چلتا ہے کہ لو جناب ایک ایک کر کے ان کا بیٹے چلے گئے، اور ان کی اپنی بولی تھی، وہ ابتر کہتے تھے. ابتر کہتے مقطوع النسل کو، جس کی آگے کوئی نسل ہے نہ چلے. ظاہری بات ہے بیٹوں سے نسل آگے چلتی ہے. تو اللہ کے حبیب ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اس تنقید نے اذیت پہنچائی ہے، تو رب العزت نے سورہ کوثر نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ایک معنی یہ کہ حوض کوثر دیا. حوض کوثر کے لیے جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنے حوض کوثر پہ کٹورے ہیں پانی پینے کے لیے. فرمایا حوض کوثر کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ خوش ذائقہ، سبحان اللہ، اور نہایت ٹھنڈا ہے. آپ بے دھڑک سبحان اللہ کہیں، وہ ٹھنڈا پینے سے گلا بھی خراب نہیں ہوگا، سمجھا گئے؟ اور وہ شہد سے بھی زیادہ شیریں پی کر شوگر بھی نہیں ہوگی. وہ حوض کوثر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور پھر کریم نے اس حوض کوثر کے ایک گھونٹ ایک جام کا وصف یہ بیان فرمایا کہ جو اس کو پی لے گا، مثلا 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا، ابھی قیامت شروع ہوئی، اور جس خوش بخت کو 2 گھونٹ کریم کے مبارک دست انور سے حوض کوثر کے مل گئے، کل 50,000 سال کا دن ہے. تو بہت سارے کاموں کے لیے میرے کریم نے فرمایا کہ جو ایک بار پی لے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو. یہ حوض کوثر کے ایک گھونٹ کا کمال ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ایک تو مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ محبوب کوثر عطا کریں گے. مثلا یہاں پر اعلان ہو جناب ہماری مسجد انتظامیہ کی طرف سے کہ یہ تسبیحاں ہیں ہم نے بانٹنی ہیں، یہ آج ہم نے طے کر دیا ہے کہ نمازیوں کے لیے ہیں، پر دینیاں کل جمعے دے موقع تے نے. کوئی سمجھ آئی مثال کی؟ طے کر لیا ہے کہ مقتدیوں میں بانٹنی ہے. پہلی گل کی ہوگی کہ تہاڈیاں نمازیاں دیاں ہو گئی ہیں، سمجھا گئے؟ لیکن دینی کب ہے؟ جب کل جمعے کی نماز ہو جائے گی، درود و سلام پڑھ لیں گے تو پھر تقسیم کریں گے.
اللہ نے یہ نہیں فرما حبیب ہم قیامت کے دن تمہیں حوض کوثر دیں گے، بلکہ فرمایا ہے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ بھائی صاحب خدا کا واسطہ یہ پیسے واپس کریں، کوئی ٹوٹے چھوٹے نہیں، کوئی بینک بونک نہیں، آپ توجہ سے یہ گفتگو سنیں، بہت میرے پاس ٹائم مختصر ہے، یہ کوئی پیسے ویسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیسے اڑنے والی شے ہے، یہ مسئلے یاد کرو، یہاں کوئی بینک والے نہ بھیجے ٹوٹے پیسے دے دو بجے دے دو، جڑے اگے سے بھی چکو، دھیان نال گل سنو۔ عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ نہیں ہے کہ کل دیں گے، ایسا نہیں ہے، قیامت کے دن دیں گے، ایسا بھی نہیں ہے، حبیب ہم نے تمہیں کوثر دے دیا۔ اور میں قربان جاؤں عشق اور ادب کا بادشاہ امام احمد رضا، اسی لیے ہم ان کو امام کہتے ہیں، اور اسی لیے ان کو اللہ والوں نے اعلیٰ حضرت کہا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے ادب سکھایا۔ آپ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ لیں، وہ حضور کو ساقی کوثر نہیں کہتے، مالک کوثر کہتے وہ اس حوض کوثر کا ساقی، بھئی آپ باہر سبیل لگا کے کسی کو بھی کھڑا کر دیں وہ ساقی ہے، ساقی پلانے والے کو کہتے ہیں نا، آپ باہر شربت کی دودھ کی سبیل لگا دیں، اپنے ہی بیٹوں کی ڈیوٹی لگا دیں، گلی محلے کے نوجوانوں کی ڈیوٹی لگا دیں کہ بھائی اس کو بانٹو، تو وہ بانٹنے والا ساقی ہے، مالک نہیں۔ کیا کہیں جناب، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا بات ہے، اسی لیے وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے تو صاحب کوثر، ساقی کوثر نہیں، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ، تو حضور کے ہاتھ میں حوض کوثر ہے، حضور کو اللہ پاک نے اس کا مالک بنا دیا۔ اور دوسرا انا اعطیناک الکوثر، کوثر سے مراد خیر کثیر، اور مقدی مکائیے مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حبیب از اول تا آخر جیڑی بھی تے جنی بھی خیر ہے وہ اسی ساری تیرے حوالے کر، سوکھا سا مطلب یہ ہے، کل کی کل خیر، کل کی کل خیر سب حبیب تیرے حوالے، تمہیں عطا کر دی۔ اور آگے فرمایا فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو، ان شانئک هو الابتر، رہ گئی یہ بات کہ دشمن ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، بغلے بجا رہے ہیں کہ تیرے شہزادے انتقال کر گئے اور تیری نسل پاک کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور آگے نہیں چلے گا، پیارے ابتر تیرا دشمن ہوگا، تیری ذات ابتر نہیں ہے۔ کیسے؟ تو جواب کیا ملا؟ جواب یہ ہے کہ محبوب کو 4 شہزادیاں عطا فرمائیں، تینوں بڑی شہزادیوں میں سے 2 کے ہاں اولاد پاک ہوئی ابتدائی عمر میں، اور 1 صاحبزادے جوانی کے قریب پہنچ کر وصال کر گئے جن کا نام علی تھا، ٹھیک ہے۔ اور باقی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل کریم ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ولیہ صالحہ متقیہ زکیہ عابدہ نیرہ منورہ مقدسہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارکہ وسلمہ سے اللہ نے آگے بڑھایا، یعنی حسنین کی صورت میں۔ اب یہ جس نے اعتراض کیا تھا عاص بن وائل، جو کہہ رہا ہے کہ آپ مقتول نسل ہیں، آپ کی نسل نہیں چلے گی، اس کے تو آگے بیٹے ہوئے، اللہ فرماتا ان شانئک هو الابتر، اس کی تو اولاد ہوئی ہے، تو پھر وہ ابتر کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب بڑا ہی شاندار یہ ہے کہ نسل دی لوڑ اس کر کے ہوندی ہے کہ نہ روے،
کیا بات سمجھا رہی ہے؟ کو نہ لین والا ہوے اور سوکھے آندن کو دیوے بالن والا ہوے کو پیچھے قبر تے آن والا ہوے کو بعد والی زمین جائیداد نو سامن والا ہوے. کہا پیارے ایسا اس کو ہم جواب دیں گے کہ اولاد اس کی ہوگی لیکن غلام تیری ہوگی. سمجھا گئی ہے؟ وہ تیرا کلمہ اے پیارے حبیب تیرا کلمہ پڑھیں گے، بیٹا عمر بن عاص بن وائل ہوگا پر تیرے دامن کرم سے جڑا ہوگا، وہ اپنے باپ کا نام نہیں تیرے نام کی مالا جپے گا. تو بے نشان تیرا دشمن ہے، بے نام تیرا دشمن ہے، رہ گئی تیری بات، ہر خیر ہی تیرے قبضے میں ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سمجھائیے بات کی. تو اللہ پاک نے نسل کریم کا جو نورانی سلسلہ ہے وہ حضور سیدہ کریمہ کی ذات اقدس سے آگے امامین کریمین حسنین طیبین طاہرین کے ذریعے جاری و ساری فرمایا. حضور علیہ السلام ان شہزادوں کے لیے اور ان کی نسل پاک کی وسعت کے لیے کئی مضامین احادیث کے اندر موجود ہیں. مثلا ایک تو ہم نے 10 محرم کو بھی آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین میرا میں حسین کا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. حسین سبت ہے، سبت وہ درخت کے جس کی جڑیں زمین میں ہو اور شاخیں اس کی 4 جانب پھیلی ہوں. 61 ہجری میں یزیدیت جس نسل پاک کو مٹانا چاہتی تھی وہ میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم و بیش 55 یا 54 سال پہلے مدینہ پاک کی گلی میں امام حسین کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کر فرما دیا کہ تیرے وجود کو کون مٹا سکتا ہے، تیری نسل کو کون مٹا سکتا ہے. حسین سبت ہے جس کی جڑیں زمین تک ہیں اور جس کی نسل کا سلسلہ مشرق میں بھی ہوگا، مغرب میں بھی ہوگا، شمال میں بھی ہوگا، جنوب کے اندر بھی ہوگا. آپ دیکھ لو کربلا محلہ میں چلے جاؤ تو آج بھی واضح ہے کہ وہی دھوم ہے ان کی ماشاء اللہ. مٹ گئے آپ بٹانے والے، مٹ گئے آپ. آج کتنی ہے محرم کی تاریخ؟ جی 21 کے بعد 22 ہو گئی، 22ویں شروع ہو گئی. اندازہ کرو ہم اہل سنت کا مقدر کہ ہم ذکر شہیدان کربلا کو 10 محرم تک قید نہیں رکھتے. آج 22ویں رات دیتے تاں بھی انہوں نے ذکر ہوتا. اور یہی ہمارا درس ہے کہ 10 روزہ حسینی نہیں، مستقل حسین، لمحے لمحے کے لیے حسین. سمجھا گئی ہے؟ زندگی کے کوئی معاملات درپیش ہوں تو مظلوم کربلا کے 10 محرم کے خطبے کا یہ حصہ یاد رکھنا ہے. لوگوں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. سبحان اللہ. ہم لین دین میں جھوٹ نہ بولیں، وعدہ قرار میں جھوٹ نہ بولیں، ہنسی مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ ہم حسینی ہیں. اور جن کی نسبت سے ہم حسینی ہیں انہوں نے اپنی ظاہری حیات پاک کے آخری خطبے میں فرمایا لوگوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، کیا حسین جملہ ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا مجھے یاد ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کیسے جھوٹ بولیں گے جن کی زبان حضور نے اپنے دہن میں لی ہو اور جن کے دہن میں حضور نے اپنی زبان عطا فرمائی ہو، اس زبان پہ جھوٹ کیسے آ سکتا؟ اپنی زندگیوں سے جھوٹ نکالا جائے. مستقل حسینی. میں کل پرسوں پتہ نہیں کہاں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام کی جملہ صفتوں میں سے ایک صفت ہے کہ امام نے خود غرضی کو ٹھکرایا ہے اور ہمدردی کو اپنایا ہے. آج ہمارا معاشرہ ازبل تاخیر چھوٹے بڑے کہیں نہ کہیں 100% اور کہیں 5% اور کہیں 1% خود غرضی میں مبتلا ہے. خود غرضی کہ بندے کو صرف اپنی غرض ہو، اپنے نفع کی بات ہو، اپنے فائدے کی بات ہو، اپنے تحفظ کی بات ہو. حسین ابن علی نے عاشورہ کی رات بتا دیا کہ خود غرضی ہمارے گھر کی ریت نہیں، ہم دردی ہمارے گھر کی ریت ہے. جاگ رہے ہیں جناب، سن رہے ہیں بات کو؟
ہمدردی کیسے ریت ہے کہ آپ نے شب عاشور اپنے تمام خدام محبین سے فرمایا میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے راضی ہوں، تم نے حق کی خدمت ادا کیا، ان کا نشانہ میری ذات ہے، تم نہیں ہو، میں تم سے مطمئن اور راضی ہوں، جاؤ مدینے چلے جاؤ، مجھے کربلا میں بیٹھا دیکھ کر کوئی یزیدی تمہاری راہ نہیں روکے گا، کیونکہ ان کا نشانہ میں ہوں، میں تم سے خوش ہوں، تم چلے جاؤ۔ بتائیے یہ ہمدردی نہیں تو اور کیا ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہو تو یہ جی یاری ہے تے جی یاری نبھا کے بخا پستول چوک کے لے آ اودا ہی پستول تے اودے کولوں فیر مروا کے آپ نس جانا ہے تے جدو تھانے جانا انہیں کہنا جی چیک کرو پستول کیدا ہے تے چلایا کنے۔ یہ دور ہے، یہ دور ہے۔ لیکن مظلوم کربلا کی سیرت کا یہ پہلو ہے کہ انہوں نے ہمدردی سکھائی ہے۔ اوکھا ویلا ہوئے تے دور والےاں نوں بھی نیڑے سدیدا ہے، قربان امام کے صدق صفا اور جذبہ ایثار پر کہ جڑے نیڑے نے انہوں نے بھی چھٹی دیندے پے نے، چلے جاؤ میں تم سے راضی ہوں۔ سب سر جھکا کے کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ سیف راستہ دینا چاہیے جہاں بندے کا چہرہ بھی کھلا اور کھلا رہے۔ حضرت امام ان کو سیف راستہ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو ایک میری اور بات مان لو، ہماری پاک بیبیاں کجاووں میں تشریف فرما ہو جاتی ہیں، تم وہ کجاوے سواریوں پہ رکھو اور سواریوں کی ایک ایک مہار پکڑے اور مدینے لے جائے، مجھے تمہاری یہی خدمت قبول ہے۔ راستہ دیا، بولیں کتنا پیارا جواب ہو سکتا تھا کہ حضرت امام نے ہماری ڈیوٹی لگائی، دیکھو ہم نے اپنی ڈیوٹی کو نبھایا ہے، ہم سیدانیوں کو پاک بیویوں کو مدینہ پاک لے آئے ہیں۔ کیا نظر ہے امام کی، یہاں وہ صرف چیک نہیں کر رہے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ تو آئے تھے کہ کوفے والے مرید جو ہیں جو کہتے تھے کہ ہم شیعان علی ہیں، مولا علی کے سنگی ہیں، ان کے گروہ کے ہیں، ان کے محب ہیں، تو وہ تو یہ چاہتے تھے کہ چلو چیک کریں مولا علی کے اور پھر امام حسن پاک سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کوفے والوں کا مزاج کیا ہے۔ لیکن کوفیوں کا مزاج نہ بدلا، وہ اسی مزاج کے رہے۔ تو آپ فرماتے جاؤ، سب نگاہیں جھکا کے کھڑے ہیں۔ جدو سنگت چنگی ہوئے نا جناب، کیا بات، صوفیہ فرماتے ہیں صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا چنگے بندے دی صحبت عطار ورگی ہوندی ہے کہ یا دے کولو خوشبو لگو گے خریدو گے تو یا مفت آئے گی، اور برے بندے کی صحبت بھٹی دکانے والے کی طرح ہے، یا تے اودیاں چنگاریاں تیرے کپڑے ساڑن گیا نہیں تے دھواں تیرے کپڑیاں نو کالا ضرور کرے گا۔ صحبت حسینی ہو، سنگت حسینی ہو، اور ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں قافلہ حسینی ہو، تو اس قافلے میں کمزوروں کا کام نہیں ہے، ضعیفوں کا کام نہیں ہے۔ سب سر جھکائے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور ہم نہیں جائیں گے، اور حضور آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر ہم زندگی گزاریں؟ ایسی زندگی پہ لعنت، ایسے جینے پر لعنت جو آپ کو تلواروں کے سپرد کر کے خود مزے سے جیا جائے۔ یہ تو ایک مرتبہ جینا اور مرنا ہے، 100 مرتبہ بھی جینا اور مرنا پایا جاتا تو ہم ہر بار یہی کہتے کہ تیرے قدموں پہ جینا ہے اور تیرے قدموں پہ سر دینا۔ سمجھائیے، یہ بھی حضرت امام کی سیرت کا کمال درجے کا پہلو ہے۔ صرف ہم اپنے آپ کو سامنے نہ رکھیں، کبھی دوسرے کا خیال احساس بھی ہونا چاہیے۔ استاد شاگردوں کے معاملے میں، پیر مریدوں کے معاملے میں، امام مقتدیوں کے معاملے میں، حکمران رعایا کے معاملے میں، بڑا چھوٹوں کے معاملے میں، پڑوسی کے معاملے میں۔ اب آپ اندازہ کریں، حضرت امام عرش مقام حضور پرنور سرکار امام حسین علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آستانہ شریف پر نماز ادا کر رہے نوافل، اور حضرت مظلوم کربلا ہر روز 1000 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ 1000 رکعتیں۔
تو گلی میں ایک آواز آئی، آواز کا مفہوم یہ تھا جو اس بندے نے کہا کہ غریبی مینو گھروں باہر کڈ لے آئیے، تے آیا میں اس بوئے تے ہاں کہ جتھے دستک دین والا کبھی خالی نہیں جانا۔ سبحان اللہ۔ یہ طفیل ٹون والے اجے سبحان اللہ کوئی نہیں آندے پے، یعنی میں کو ڈجکوڑ دا پہلا جلسہ کردا پیا، مینوں یہ نہ پتہ لگے کہ آواز کہڑے محلے دی ہے۔ یہ سب اجے بیرونی جڑا معاملات ہے وہ سبحان اللہ آخدی پئی ہے، جنہاں کول محلے والوں کو میں آیا ہے وہ بھی وی آئی پی موومنٹ مکاؤ تو سبحان اللہ آخو۔ تسی ہن ذرا وہ کی کہندے نے ساں کڈو، ہولی ہولی سبحان اللہ آخو، جنہاں کول میں آیا انہاں نال تے گل کراں نا۔ عرض خدمت یہ تھی، بڑے دھیان کے ساتھ اس کو سنیں گے، کیا کمال کی بات اس نے کہی ہے کہ یہاں دستک دینے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ دیکھیں بھائی، او فلانے کو دوائی لے آؤ، فلانی شاید ہی سنیا ہے، وہ دی بڑی مشہوری ہے۔ مشہوری کیا ہے؟ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اور حد درجہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ فلانے کا کوئی سالن کی بات آپ ہوٹل کی کر لیں، اس کی فلاں دال یا فلاں چیز بہت مشہور ہے، آپ دیگر اشیاء میں دیکھ لیں فلاں کے پاس یہ چیز بڑی مشہور ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ہمارے دور میں موجودہ مشہوری کا سسٹم فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، وہ بلکہ لوگ اس کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کسی چیز کی پبلسٹی ہو جائے۔ اس دور میں نہ اخبار، نہ فیس بک، نہ یہ یوٹیوب، سوالی پاویں مشرق چو آوے تو پاویں مغرب تو آوے، بولی سارے ہی ایک بول دینے کہ اس بوئے تو کو خالی نہیں جانا۔ مسئلہ یہ سمجھانا ہے، فیس بک ہے کوئی نہیں، یوٹیوب ہے کوئی نہیں، ٹی وی چینل ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ہفتہ روزہ میگزین بھی کوئی نہیں ہے، پھر کیسے تھا؟ تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ اتھے کو روز ایک کاندہ سی، سمجھ آئیے کہ نالے بندہ ہوئے نسلی، خیرات جنہوں ملی ہوئے اگے وہ بھی نسلی ہوئے، تو ساری زندگی نہیں بولتا کہ کس کریم میرے تے کرو گی، اور بے فیض تو پھر بے فیض ہوتا ہے، بے قدر ہوتا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ تو وہ یہ جملے کہہ رہا ہے کہ اس دروازے پر آیا ہوں جس دروازے سے سائل کبھی خالی نہیں جاتا۔ کمال لطف کی بات ہے، میں نے جب کتاب میں یہ واقعہ پہلی بار پڑھا تو اس حصے نے بڑا مزہ دیا کہ راوی کہتے ہیں حضرت امام نے نماز چھتی چھتی مکائی۔ میں نے تو آپ سے پہلے عرض کیا، ہم ذرا اپنی طبیعت کے ہیں، آپ نے جو پہلا جتنا بھی حصہ سنا ہے سانو ایس گل چو سنا وقت دا ثواب ہے کہ نماز چھتی چھتی مکائی۔ کیا کی؟ سید سجاد شہزادہ مظلوم کربلا حضور پر نور سرکار سیدنا امام زین العابدین علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، انہوں نے فتویٰ دے ہی دیتا ہے بھی غلام زین العابدین نام رکھ لو، تے لوکاں نوں عادت پئی ہے بھی انہاں فیس بک تے کوئی نہ کوئی سیاپا ڈا کے رکھنا ہے، سمجھا گئی ہے، اپنی کو خدمت کو قربانی کو گل کوئی بات کچھ بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ انہاں آخیا بھی اسی صرف اور صرف انتشار جو گیا ہے تے مواد دے جاؤ تے رولا پائی جائیے۔ فتویٰ انہوں نے یہ دیا ہے کہ غلام زین العابدین نام رکھے، رکھو۔ زین العابدین کا مطلب کیا ہے؟ عبادت گزاروں کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت۔ چلو، ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ سید سجاد 1000 رکعت روز پڑھتے تھے۔ بتانا یہ چاہتا تھا ابن کثیر نے البدائع میں لکھا کہ سید سجاد نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی، جب آگ لگے تو شور ہوتا ہے پانی لاؤ بجھاؤ یہ کرو وہ کرو، حضور نماز سکون سے پڑھتے رہے۔ جب آگ بجھ گئی نا مکمل طور پر، آپ اپنی روٹین سے ہی سلام پھیرا، جیسے نارمل روٹین میں فیملی والوں میں بیٹھتے ہیں تو کسی نے کہا حضور تسی کسی دی کھاپی نہیں سنی، گھر آگ لگی ہوئی سی؟ فرمایا نہیں مجھے تو نہیں پتا،
سردار امام زین العابدین پاک فرماتے مجھے نہیں پتا، عرض کی یہاں تو آگ لگی، شور اٹھتا تھا، تو سید سجاد کریم ابن کریم امام زین العابدین پاک نے فرمایا کہ تم یہ آگ بجھا رہے تھے اور میں کوئی اور آگ بجھا رہا۔ بتانا یہ ہے کہ ان کاملوں کی نمازیں خاشعین والی ہیں، نہ نظر دائیں بائیں، نہ کوئی خیال، نہ کسی کی طرف توجہ۔ پر آج ایک سائل گلی میں امید لے کر آیا ہے، اس آخیا جی غریبی میں نو گھروں باہر کٹ لے آندا ہے، آیا اس بوئے تے جہاں دستک دینے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ اب دوبارہ لطف لے سکتے ہو تو اس جملے کا لطف حاصل کرو کہ حضرت امام علی مقام نے نماز یعنی نفل جو تھے مختصر کر دی۔ اگلی گل اس تو بھی تگڑی ہے، ہم آہنگ رہیے گا، اگلی گل اس تو بھی تگڑی ہے۔ نماز کو مختصر کیا، نفلوں کو، اور کسی خادم کسی فیملی کے ممبر کو نہیں کہا کہ باہر دیکھو، خود باہر گلی میں تشریف لے۔ یہ ہے ان کا شان سخا، عطا اور نوازش کا عالم۔ تو جب باہر نکلے تو باہر نکل کے دیکھا ہے کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، اور بھوک نے اس کے چہرے اور وجود کو نڈال کر رکھا ہے، ننگے پیر ہے۔ یہ آگے کریم ہے، او دی اگے حال نہیں، دل مبارک پہ اثر اتنا ڈالا ہے کہ آپ نے نماز مختصر کر دی۔ اب اس کا حال دیکھا تو آپ نے فوراً آستانہ شریف پہ بٹھایا، اپنے پرسنل سیکرٹری کو بلایا، آپ وزیر خزانہ کہہ لیں، کوئی اس کو جملہ دے دے۔ فرما کنے پیسے نے اپنے کول؟ عرض کی حضور باقی سارے ضرورت مندہ ونڈ دیتے نے، 500 درہم ہے، اور یہ پوری آپ کی خاندان فیملی کے لیے ہے جو آپ نے خرچہ الگ سے رکھوایا ہے، جو وقت ضرورت ان سب کو دیا جائے گا۔ فرمایا تو چوک لیا پیسے۔ اینی کوئی امام نہیں بن جاندہ جناب، یہ بات یاد رکھنا، بگرنا جو کو مرضی کہہ لے، یہ ایسے بنتے ہیں۔ تو چوک لے آؤ، تو وہ 500 روپے، 5 درہم بھی اس مفلس اور غریب اور بھوکے آدمی کے لیے بہت تھے۔ وہ کئی دن کی روٹی پانی اس کا چل سکتا، 5 درہم بڑی اماؤنٹ تھی۔ آپ اس کو پاکستانی کرنسی کے 5 روپے مت سمجھے۔ وہ سارے پیسے جب آئے ہیں، اب اگر طفیل ٹاؤن والوں اور دیگر جگہوں سے بھی ماشاءاللہ ہے باپ پہنچے ہوئے ہیں، تو یہاں پھر ہمارے ایک ذوق کا مقام آ گیا۔ اگر تو آپ پوری ڈبل توجہ کریں گے، ڈبل توجہ، تو پھر تو ہم ذوق کی دنیا میں جائیں۔ تو جے تسی ساری دیہڑی دے تھکے ہو تو پھر کسی ویلے اور سے ہی کوئی ہے پوزیشن، مشکل ہے، معافی مشکل والا کام نہیں ہے، مشکل کثیر، سمجھے اس کو۔ اب تک آپ نے کیا سنا؟ صدا نماز کو مختصر، نوکر چاکر نہیں بھیجا، خود گلی میں گئے، پھر اس کو بلا کے بٹھایا۔ پھر جو پیسے فیملی کا پتہ نہیں، وہ مہینے کا خرچے، 2 مہینے کا خرچے، سارے لے آ۔ اور جب خادم سارے اٹھا کے لے آتا ہے، اگلی ان سیدوں کی ادائے دل ربا دیکھو۔ یہ خادم لا کر ایسا نہیں ہوتا کہ خادم سے میں پڑا پیسے تو پھر پورے اوپر کر کے لے بھئی رکھے تے سی اپنے واسطے سی، پر چل کوئی نہیں تو لے تے موج کر، انج نہیں۔ یہاں پر اگر میں شروع ہو گیا تو رات گزر جائے گی۔ جتنی روایات الحمدللہ میرے سامنے ہیں، میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی یہ کریم، وہ سرکار امام حسن مجتبی ہو، وہ حضور مظلوم کربلا سید الشہداء ہو، وہ سید سجاد امام زین العابدین کریم ہو، وہ حضور پر نور سرکار سیدنا امام محمد باقر ہوں، وہ سرکار سیدنا امام جعفر الصادق ہوں، وہ سرکار سیدنا امام موسیٰ کاظم ہوں، وہ سرکار سید الاسیاد امام عبد القادر جیلانی غوث سمدانی حسنی حسینی ہوں،
وہ سرکار سیدنا حضرت امام سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش، سمجھا گئی ہے؟ چاہے وہ امام پر نور سرکار سیدنا محمد حسن المعروف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ سارے امام ہیں، اہل بیت ہیں، یہ سارے امام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ وہ سرکار امام علی رضا کریم ہو، وہ سرکار امام حسن عسکری ہو، یہ جتنا بھی خانوادہ ہے اہل بیت نبوت کا، ان کا ایک طریقہ میں نے عرض کیا، جو روایات میرے سامنے ہیں، ایسے ہی سائل آتا ہے تو خادم سے فرماتے ہیں لے کے آؤ، وہ لے کے آتا ہے۔ میں نے نہیں پڑھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کہیں نہیں لکھا، جو 4 ورقے میں نے پڑھے میں وہ بتا رہا ہوں۔ میں نے نہیں پڑھا کہ کبھی ان پاکوں نے خود وہ رقم پکڑ کر سائل کو دیا ہو، اے پڑھو موج کر، نہیں، خادم لاتا ہے اس کو دے دو۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا سانو ایویں اوکھے پینڈے توڑ کے جو آرام فرمانا ہو جاؤ، اس باریک نقطے کو سمجھو، خود نہیں دیتے، خود نہیں دیتے، اپنے ہی خادم سے فرماتے ہیں، وہ اٹھا لاتا ہے مال، اس کو کہتے ہیں اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ مدتوں ہم پڑھتے رہے، پھر کتب تصوف میں ایک دن ایک بزرگ کی یہ بات گزری تو اس دن راز کھلا۔ وہ کیا کہ وہ اللہ کے ولی ایسے تھے کہ ان سے کوئی بندہ ضرورت اپنی عرض کرتا کہ محتاج ہوں، فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، تو وہ پیسے لے کر نہ درہم دینار ہوتے تھے، اس کو زمین پہ رکھ دیتے تھے اور آنے والے سے فرماتے تھے بھائی یہ چوکلا تیرے نے۔ تو ایک دن ان کے مرید نے ان سے پوچھا حضور بندہ لینے آتا ہے، آپ منگوا کے اس کو زمین پہ کیوں رکھ دیتے، اس بندے کو ہاتھ میں کیوں نہیں تھماتے؟ تو وہ آگے سے فرمانے لگے پتر میں ڈر لگتا ہے، میں نے بڑی شرم آندی ہے کہ میں کون ہوا کہ میرا ہاتھ کسی نو دلیا ہویا کسی دے ہاتھ دے اتے آوے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ سخاوت اس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ کہنے میں سخاوت کر کے دیکھیں۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کریم لوگ وہ بھی ہیں۔ اور ایک اور چیز ہوتی ہے، امام محمد غزالی، شیخ ابو طالب مکی، ان جیسے دیگر، امام ابو القاسم القشیری، حضور سید الاولیاء سرکار مخدوم داتا گنج بخش فیض عالم، آپ ان کی کتابیں پڑھیں، بڑے اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ جن کو پتا ہوتا تھا فلاں گوانڈی، فلاں محلے والا غریب ہے، ماتڑ ہے، بے روزگار ہے، فقر کی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ رات کے وقت یا اس کے دروازے پہ راشن کا تھیلا رکھاتے یا اس کے دروازے پہ نقدی رکھاتے۔ اور ان میں کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، سرکار سید سجاد امام زین العابدین علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم 100 گھر کا راشن سید سجاد رات کے اندھیرے میں خود اپنی کمر پہ اٹھا کے رکھ کے آتے تھے۔ اور میں اکثر اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی بے ذوق ہو اور ہم ذوق نہ ہونا چاہے تو اس کا ہم کیا ذوق سدھار سکتے ہیں، اور اگر ذوق ہو تو پھر ہم ذوق ہو کے اس جملے کو سنیں۔ یہ دنیا کی وہ عجیب سخاوت ہے کہ نہ سخی نے کدی لین والے دا منہ ویکھیا اور نہ خیرات پانے والے کو پتا ہے کہ مجھے دے کر کون جاتا ہے۔ اب ایک ہمارے عشق کا جملہ سنو، یہ ہے کربلا والوں کی سخاوت۔ سبحان اللہ، یہ کن کی سخاوت ہے؟ کربلا والوں کی سخاوت، ان کریموں کی سخاوت۔ اب چلو چوکھٹ پر حضور پر نور امام مظلوم کربلا کی بارگاہ میں، یاد رہ گیا؟ ایم دے دے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جیسے ایک بندہ 100 روپیہ مانگنے آیا تھا اور امام علی مقام نے اسے 10 کروڑ دے دیا۔
اس فرق کو بس اتنا سا میں مثال دے کے سمجھا سکتا ہوں. آیا تو وہ روٹی پانی کو ہے نا جی کہ میرا حال دیکھیں, تو اس کی ڈیمانڈ تو 150 ہے, امام ایسے جیسے اسے 100 کروڑ دے رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا ہی بات ہے جناب. اور اب کیا ہوا, اگلی بات پھر ان سارے نالوں تگڑی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کو 500 درہم دے کر جو امام علی مقام امام حسین کریم نے پہلا جملہ کہا ہے نا, وہ تڑپا کے رکھ دیتا ہے. آپ نے پہلا جملہ فرمایا ہمیں معاف کرنا. کیا بات ہے بھائی, یہ جملہ دے آپ بھی کئی فقیران آندے ہیں کہ نہیں, معاف کر, پر کچھ دے کے کہنے ہیں. ہوں مکرن دی کیڑی لوڑ ہے جناب, سچی سچی بول لوگوں کا کو حرج ہے دے وچ. ہمارے یہاں آتے ہیں دکانوں پر آتے ہیں نا, تو ہم کیا کہتے ہیں, آج سنو سخیاں دے بادشاہ کا طریقہ. لیکن وہ پروفیشنل بھکاری نہیں, یہ ہمارے ہاں جو ہیں وہ پروفیشنل بھکاری آتے ہیں. حضرت امام اسے 500 عطا کر کے پھر فرماتے ہیں ہمیں معاف کرنا. ابھی فی الحال ہمارے پاس اتنے ہی تھے, اور بھی ہوتے تو ہم وہ بھی تمہیں پیش کرتے. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. ہاں جی جناب, اگے ٹرنا جے جو بہت ہو گیا ہے. توجہ آپ حضرات کی. یہ جو تھا کہ گھر والوں کا خرچہ سائل کو دے دیا, اور ہم نے پڑھا سید السادات حضور کو نور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک میں کہ امام جعفر صادق کوئی آ رہا ہے نا, اس کو دیتے رہنا, اخیر انج بھی ہو جانا ہے کہ جیڑی گھر والوں واسطے روٹی پکی پئی ہے نا, وہ بھی چوک کے سائل ہو جائے. کوئی سمجھ آئی یہ بات؟ لیکن یہاں پر جناب اٹھاؤ قلم, شریعت کے مسئلے آ گئے. شریعت کے مسئلے کیا ہیں؟ ایک آدمی ہے, اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, اور اگر ماں باپ کی خدمت بھی اس کے سپرد ہے تو پھر ان کا لنگر پانی, ان کا کپڑا لدا, ان کا دوا دارو وہ اس شخص کی ذمہ داری ہے. حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں نا, یہ ماشاءاللہ آپ کے پاس علامہ محمد تنویر صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھا کریں یہ مسئلے, یہ جو میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں, یہ آپ تفصیل معلوم کریں پھر بعد کے اندر. یہ جو نان نفقہ شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے, عورت طلاق کی عدت میں بیٹھی ہو تو نان نفقہ کون دے گا؟ ٹھیک ہے, یہ عام روٹین میں نان نفقہ جو ہے, عام روٹین میں شوہر کے ذمے اپنی بیوی کا ہے. اس کی مقدار کیا ہے؟ قرآن نے اسے معروف کہا ہے کہ جداں دا رواج چلتا پیا ہے, جنی جوگا ہوئے گا وہ کرے. ہمارا دین ایک کمانے والے کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھوکا رکھے اور باہر والوں کو کھلائے. ہمارا دین اس کی اجازت ہے. وجہ کہ کھلانے پلانے پہنانے کا پہلا حقدار اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, اور ان سے بھی اوپر جو سعادتوں کی معراج ہے وہ اس کا ماں باپ ہے. سبحان اللہ. اے جڑے وچ تواڈے ابے ابے بیٹھے نے تے سبحان اللہ کہو, تواڈی حمایت میں گل کردا پیا. اے تواڈے بالاں نوں میں آکھدا پیا کہ انہاں دا خیال کرو. انہاں ساری زندگی تواڈا کیتا, ہن واری تواڈی ہے. کبھی بھی باپ نے تو بیمار ہوا ہے تو انہیں تینوں انجی منجی تے نہیں چھڈیا کہ میرے کو پیسے نہیں تے میں تینوں کتھوں دوائی لے کے دواں. ماں نے کانٹے لا کے بھیج دیتے نے تیری بیماری پیچھے. اوے ہن اے بیمار ہوئے نے تے تو بے شرم کیوں ہو گیا؟ فلانا بڑا بھرا دی دوائی لے کے دے, چھوٹا بھرا دوائی لے کے دے, او اے جنت دا ٹکٹ ہے, جہاں دل کردا ہے او لے لے. کھلی کھلی موٹی موٹی سادہ سادہ بات. یہ جنت کا ٹکٹ ہے جو لے لے. ماں باپ کی خدمت مقدم ہے, ماں باپ کی خدمت سب سے پہلے ہے.
ایک بی بی پاک حضور کی جناب میں حاضر ہوئی، عرض کی تھی میرے والد میری شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں حضور میں حاضر ہوئی ہوں کہ مسئلہ تو پوچھوں کہ شوہر کے حقوق بیوی کے ذمے کیا ہیں، اگر میں اس کو نبھا سکتی ہوئی تو میں شادی کر لوں۔ فرمایا شوہر کے بیوی پر بڑے ہی حقوق ہیں، آسان لفظوں میں یوں سمجھ کے شوہر کے چھالے نکلے ہوں، پیپ بہ رہی ہو اور بیوی اس کو زبان سے بھی بالفرض والمحال یا بوقت ضرورت، یہ سمجھانے کے لیے بات ہے، زبان سے بھی سارے وضو سے اس کی پیپ صاف کرے تو تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوا۔ شوہر کا حق بیوی پر اتنا ہے، اور جب ان سب کے حق کی تگڑے کی بات ہوگی تو ماں پہلے نمبر پہ نظر آئے گی، باپ پہلے نمبر پہ نظر آئے گا۔ ان کی خدمت کو ترجیح دو۔ توڑے ہوندیا ماں پہ رول جائے پہ تسی کی ہوئے، رات کو ان کے پاس بیٹھو، کو ان کی درد کتھا سنو، پرانے دور کی باتیں سنو، کیسے تمہیں پالا، کیسے تم پہ خرچ کیا، کیسے محنت کی، کبھی ان کے درد کے فسانے بھی سنو۔ پوٹری کا شوق ہے، شاعری کے دل دادا ہو تو کبھی ان کے دل کی دنیا سنو، پھر اپنے شعر اب جوڑ کے دکھاؤ کہ اس نے کیا کیا۔ وہ تو پھر ساگر صدیقی یاد آتا ہے جن کی راہوں میں بچھایا تھا لہو اپنا، اب وہی کہتے ہیں ہم سے کہ عہد وفا یاد نہیں۔ تو پھر تو یہ صورتحال ہو گئی کہ ماں باپ کو خدمت کی ضرورت پڑی، اولاد مکر جائے، میں جی سجنا نو لے کے جانا ہے مری، خرچہ میں کراں گا، اے ہن چیتے آئے نے وہ جو گرمیوں میں تیرے لیے کماتا رہا ہے اس باپ کو لے کے جا ٹھنڈے علاقے میں۔ منڈیا نے کوئی نہیں بولنا، صرف ابے ابے سبحان اللہ آنکھوں میں تھوڑی وکالت کردا پیا۔ منڈیا نو پہلے دن ہی صحیح لین تے پا دو تے تہاڈی اکھاں وچ کدی آنسو نہیں آن گے۔ یہ حقیقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے مرشد کریم حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی نور اللہ مرقدہ، جن کا میں غلام بیدام ہوں، ان کی نگاہ فیض سے میں اس کرسی پر بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے مرشد کریم اللہ کے کامل ولی گزرے، ہزاروں علماء کے استاد۔ حامد سرفراز تو ایک ان کی گلی میں جاروب کش کا نام ہے، ہم کیا علم اور کیا چیز ہے، لیکن ان کے نام کی بدولت میں دنیا جانتی ہے۔ وہ جب اپنے آستانہ شریف سے باہر دورے کے لیے، بیان کے لیے جب بھی جانا ہوتا تو اپنی والدہ ماجدہ کے قدموں کو ہاتھ لگا کے چہرے پہ ملتے اور پھر والدہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے کہتے کہ فقیر کے لیے دعا کرتے۔ اچھا مریدہ تیاری کیتی ہے بھی پیر آنا ہے تو پیر کو دعا کرانی ہے، یار کیا کہیں آپ سے، سمجھے یہ؟ اور مرشد گھر سے چلتے وقت ماں کے قدموں کو ہاتھ لگا کر، سمجھا یہ بات کی؟ اور آپ اندازہ کریں ہماری حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور میں قیام تھا عائزہ کے ہاں، تو حضرت صاحب نے جب لاہور جانا تو کیا کام ہوتا تھا پہلے ہی کہ ان کے قدم چومنے کے بعد، یعنی سلام عرض کرنا، قدم چومنا، اور قدم چومنے کے بعد دونوں سائڈوں کی جیب میں، سامنے کی جیب میں جتنے پیسے حتیٰ کہ پنجو بھی، اب بابے بابے تو یاد آئے گا پنجو 5 پیسہ 10 پیسہ وہ بھی ہے تو وہ بھی نکال کے سب ان کے آگے پیش کر۔ وہ جب پھر انہوں نے سمندری کا رخ کرنا تو تب مائی صاحبہ نے فرمانا کہ اتنے جو کرایا تے لے جا، تے گل پھر آج ہوندی پئی انہاں دی کہ نہیں؟ قبر انہاں دی جیوے باہو جڑے مرن تھی پہلے مر گئے، اپنے ماں باپ کی قدر کر۔ تو مسئلہ کیا تھا کہ سید السادات حضور پرنور امام جعفر الصادق، ہم قادریوں کے پیر ہیں امام جعفر کریم، تو وہ کیا کرتے کہ گھر والوں کا کھانا بھی دے دیتے، اور ادھر حضرت امام پاک نے کیا کیا، جڑا کردیاں دا خرچہ ہے بولو مفتیو قاضیو قلم کارو سخت برو کرو کلام، شریعت جس گھر سے چلی ہے وہ کردیاں دا خرچہ چوک کے بھی ضرورت مند نو دے رہے ہیں، امام جعفر پاک کردیاں دی روٹی چوک کے بھی ان کو دے رہے ہیں۔
تو جب شریعت کے دروازے پہ دستک دی تو ساری جگہ خشکے مولوی تے نہیں نہ ہوندے؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ جڑے 99 قتل ہو گئے کہ تیری توبہ قبول نہیں ہونی، تو 100ویں نے بھی وہی گل کھلایا، تو 100 قتل پورا ہو گیا، پھر کوئی درویش معرفت والا لبا ہے نا، ہے علم والا ہی، اور انہوں نہ رب دی پہچان ہے، وہ دی رحمت دی واقفیت ہے۔ تو اس سے پوچھا، انہیں کہا قتل تے ایک بھی بڑا بڑا ہوندا ہے، تو 100 بندہ ماریا ہے، لیکن پھر بھی جو بھی ہوئے جرم کڈا بھی ہوئے، اللہ دی رحمت نالوں بڑا جرم کسی کا نہیں ہے، وہ دی رحمت بڑی ہے۔ تو اب علم والوں نے یہاں جواب دیا، انہوں نے کہا اگر بیوی بچے ساتھ صابر شاکر نہ ہو، اوکھ رولا پان صبر نہ کر سکیں، تو پھر شوہر کے ذمہ یہی ہے کہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے، لیکن اگر بیوی بھی صابرہ ہوئے، تیاں پتر بھی صبر دی علامت ہون، تو پھر انہوں اختیار ہے۔ ہم اس گھر کی بات کر رہے ہیں جس گھر کا بچہ صابروں کا امام ہے، کوئی بے صبری نہیں۔ وہ کہنے ساڑھے علی شاہ بھی چپ کے دے دیو۔ حضور سیدہ مخدومہ کریمہ طیبہ طاہرہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم 2 دن کا فاقہ تو معمول کی بات تھی۔ شام ہو جائے نا تو ہم دعائی دیتے ہیں، میں سویر دا ناشتہ نہیں کیتا، سمجھ رہے؟ اور خصوصاً نوجوان، میں ناشتے کے بغیر ہی آفس چلا گیا یا اسکول چلا گیا یا اکیڈمی چلا گیا، روٹی کیوں نہیں پکی، یہ کیوں نہیں ہوا، اور یوں اور وہ ہے، وہ منن والا تو آلے رسول دا ہے، یہ اکھاں کڑ کڑ کے ماں نو بولدا ہے، بہناں نو بولدا ہے۔ سیدہ پاک کے گھر کو یاد کر جہاں 2 دن کا فاقہ معمول تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ 1 دن کامل، 1 دن 1 رات کا فاقہ، اگلے دن روٹی پکی، مولا مرتضیٰ بھی تناول فرمائی، حسنین پاک بھی تناول فرمائی، مخدومہ پاک کا جو کھانا تھا وہ ابھی انہوں نے ملاحظہ نہیں فرمایا، تو باہر دروازے پہ بندہ آ کے کہتا اے اہل بیت رسالت، میں 2 دن دا بھوکا، خدا کے لیے مجھے کچھ دو۔ تو سیدہ کریمہ نے شہزادوں میں سے کسی ایک سے فرمایا، وہ میرے والی جی روٹی پہ ہی چوک کے دے۔ دیکھیا اجے بھی تم گل دی سمجھ نہیں آئی، اگے پیچھے پورا سبق پڑھا کے آیا ہے۔ میرے والی روٹی چوک کے نہیں سمجھ آئی اجے؟ تو مولا مرتضیٰ نے حضرت سیدہ پاک سے کہا کہ آپ نے کل کا ملاحظہ نہیں فرمایا کھانا، اور آج 1 دن اور پھر آدھا دن اور بھی اس میں ملا لیں، یعنی 1.5 روز ہو گیا، تو آپ اس کو کھا لیتی، سائل کو دے دیا۔ قربان اس بارگاہ کی رفت پر، اس گھر کی عظمت پر، اس گھر کے صبر و رضا پر، اس گھر کے توکل علی اللہ پر۔ حضور سیدہ عالیہ نے مولا مرتضیٰ کو جواب دیا کہ وہ ساڈے نالوں بہتا لوڑ مند سی، سانو 1 دن دا فاقہ ہے تو انہیں صدا چاکھیا کہ انہوں 2 دن دا ہے۔ آج بھی ہمارے عزیزوں میں، ہمارے گلی محلے میں، آن گوان میں کئی لوگ ہو سکتے ہیں جو اوریجنل طور پر 1 وقت کی روٹی کھاتے ہوں گے اور 1 وقت کی نہیں ملتی۔ آؤ حسینی قافلے میں چلیں اور جتنی کیپیسٹی ہے ایسے لوگوں کی ہیلپ اور مدد اور معاونت کی کوشش کریں۔ کچھ بھی نہیں ہوندا، 2 پیڑے ود کیتے ہیں، پڑولا چھیتی نہیں مکدا، تے جے 2 پیڑے ود پکا کے پڑولے وچ کڑی کڑی نہ ویکھیے تے کی پتہ 2 سال ہی چل پے۔ اسی تے تاں ہی شک چ کی پتہ آکھیا، مینوں پتہ سی کہ تسی سبحان اللہ نہیں کہنا، میں تاں ہی کی پتہ آکھیا، وگرنہ 4 سال بھی چل سکتا ہے۔ جی ہاں یہ 4 سال بھی چل سکتا ہے، 8 سال بھی چل سکتا ہے، انی دیر چل سکتا ہے جنی دیر شک نہ پائے یا پڑولا نہ گواچے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں شیخ الحدیث ہے، وہ فرماتے ہیں 7 کے 9 کھجوراں حضور نے گن کے دتیاں تے چمڑے والے تھیلے چ پا دتیاں، اور پھر مجھے فرمایا ابو ہریرہ جدوں تے جنیاں چاہیے ہون اندر چاٹی نہ ماری۔
سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو اگلا جو جملہ کہوں گا، بس ہم اختتام کی جانب بھی جا رہے ہیں. عشاء کی اذان یہ ماشاءاللہ آئمہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی پھر اپنی اپنی جگہوں پہ پہنچنا ہے جماعت کروانے کے لیے. مختصر یہ ہے 7 9 12 7 9 کھجوراں یا 10 سے 11 کھجوریں گن کر ڈالی ہیں. اور آپ نے آپ بولے تو آپ ہیں، اس کو پھر سمجھ لیں. ابو ہریرہ جدوں تے جنیاں. اچھا شاید تھوڑی ہوئے پینڈا لمبا ہوئے تے آخی دا بھی ہوں ذرا صاف دا یہ کہی دا نا. ایسا بزرگ بیٹھے نے یہ وہ دورے بابے جاننے نے منڈے تو کوئی شور بھی نہیں، نوجوانوں بھی شور نہیں ہونی کہ اگر گھر میں کوئی بھی کبھی خوشی کا موقع ہے، کوئی دیکھ شیک پکی ہے تے پرونے بہتے آ گئے تے آپس ہی اپنے نو کہہ لئیدا ہوندا سی کہ ذرا لا کے کھا لیا جے تے صاحب نال آئی سمجھ کے نہیں گزارا کرنا ہے. تو یہاں 7 یا 9 کھجوریں ہیں تو حضور یہ نہیں فرما دے کہ ماڑا ماڑا صاحب نال کھائیں، فرما جدوں تے جنیاں. بولو جدوں تے جنیاں کر لینی اندر نہیں ویکھنا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہی، باقی تفسیر پھر کبھی. وہ فرماتے ہیں کئی من کھجوراں دین ہے وہ بچوں کٹ کے اللہ دی راہ وچ صدقہ کیتا. کیا بات. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا. سمجھائیے تو بات کہاں سے کہاں چلی کہ جب بیوی صابرہ شاکرہ ہو تو پھر اس حالت میں یہ عمل ان کا خلاف شرع نہیں ہو. سادے اسی کی جاننے والے شریعت جاننے والے ہی ہو. سمجھائیے تو بل سخاوت میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا 2 پیڑیاں دے نال پڑولا نہیں مکدا. جے کو آن گوان چ ضرورت مند ہوئے کسی دا پکا کے نہ دین والا ہوئے تے 1 کولی سالن دی تے 2 روٹیاں. انج کہہ لو بھی 12 مہینے ہی نیاز حسینی یہ ہو سکتی ہے، کوئی مشکل کام نہیں. برکت 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 اور برکت. اللہ تعالی ہمیں ان کے قدموں سے لگے رہنے دے اور ان کی غلامی میں رکھے اور ان کی نسبت کی جو باریں وہ دونوں جانوں میں عطا فرمائے. ماشاءاللہ.